اگر عربی دعائیں بالفعل یاد کر لی جائیں تو ان کے معنی معلوم نہیں ہو تو دعا گویا کہ ہم اپنے رب سے عرض کر رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، معنی نہیں جانتے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو کیا یہ مناسب ہے کہ اس کی جگہ پر جو ہماری اپنی جیسے زبان ہے اردو عموماً جیسا ہمارے یہاں بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، تو اردو میں جو ہمارے بزرگوں نے جو مناجات لکھی ہیں، بالخصوص امیر علیہ سنت نے جو مناجات لکھی ہیں، ان میں مطلب کہ گناہوں کی مغفرت کی متعلق کلام ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال ہے، اخلاص کا سوال ہے۔ اگر اس طرح کے کلام دوران طواف اگر اتنی آواز سے بالفعل پڑھے جائیں کہ ہم خود سن رہے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ہاں، یقیناً بہتر ہے کہ ذکر و درود یا مناجات وغیرہ پڑھ سکتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ دعا کے معنی اکثر یاد نہیں ہوتے، اور دعا جو مانگی جا رہی ہے باری تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کے معنی تو ضرور مستحضر ہونے چاہیے۔ گناہوں سے اگر نکھرے دعا ہوئے رٹ لی ہے تو اس میں وہ خشوع و خضوع ملتا نہیں ہے، معنی یاد نہیں ہے پہلے، تو اس سے بہتر زیادہ یہ ہے کہ ذکر و درود یا مناجات وغیرہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ گناہوں سے نتھرے ہوئے ہم لوگ ہیں، اور واقعتاً یہ ایک بڑا ہی حسین وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے کہ طواف کر رہے ہیں، ہم کعبے کے گرد گھوم رہے ہیں، اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، اور نہ جانے کتنے اولیاء کرام اس وقت دوران طواف ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم نہیں جانتے کتنے اولیاء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم جانتے نہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو ہم لوگوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس وقت اگر اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ تعالی کی یہ جو اس پر عطا ہوئی ہے کہ ایک میں ہوں، اور یہ خانہ کعبہ، یہ طواف کا منظر، وہ کس قدر خوش قسمتی اپنے اندر محسوس کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر جتنا شکر ادا کرے اتنا واقعی کم ہے۔ اس وقت اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ کتنے گناہ ہیں جو ہم مطلب کہ اپنے کاندھے پر لاد کر اس وقت کعبے کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ارے یہاں اگر اپنے گناہوں سے چھٹکارا نہیں پائیں گے تو پھر کہاں پائیں گے؟ یہاں سے مغفرت کی بھیک نہیں لیں گے تو پھر کہاں سے لیں گے؟ اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، اور اس وقت یہ دیکھنا چھوڑ دیں کہ میرے ساتھ کون طواف کر رہا ہے، دھکے مارنا چھوڑ دیں، جلد بازی چھوڑ دیں، بس ایک کیفیت ہو، ندامت ہو، سر جھکا ہوا ہو، کاش آنکھوں سے اشک ندامت جاری ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ یوں عرض کر رہا ہو، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، نہ کر دے کوئی التجا یا الہی، نہ کر دے کوئی التجا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میری زندگی بس
تیری بندگی میں میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی اے کاش گزرے صدا یا الہی ہی اے کاش گزرے صدا یا الہی. ہو سکے تو اسی کعبے کے طواف کے دوران اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی بھیک مانگے. محبت میں اپنی گمایا الہی. یہ دل اس میں یہ تصور ہو کہ میرا دل مال کی محبت میں گرفتار، دنیا کی محبت میں گرفتار، اور نہ جانے طرح طرح کی محبتوں میں یہ دل گرفتار ہے. کہ کاش یہ کعبے کے طواف کی برکت سے، اس مطاف کی برکت سے، مسجد الحرام کی برکت سے، یہاں موجود نیک لوگوں کی برکت سے، میں تو گناہ گار ہوں، میں کہاں نیک ہوں، میں نیک تو نہیں ہوں، نیک ایسے نہیں ہوتے جیسا میں ہوں. تو نہ جانے یہاں جو نیک لوگ طواف کر رہے ہوں گے، ان کی برکت سے میرے دل سے دنیا کی بیجا محبت، مال کی بیجا محبت، گناہوں کی محبت نکل جائے اور میرے دل میں اللہ کی محبت داخل ہو جائے. محبت میں اپنی گمایا الہی. محبت میں اپنی گمایا الہی. نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی. نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی. رہوں مست بے خودی میں تیری ملا میں. رہوں مست بے خود میں تیری ملا میں. پلا جام ایسا پلایا الہی. پلا جام ایسا پلایا الہی. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. بری عادتیں بھی چھڑایا الہی. بری عادتیں بھی چھڑایا الہی. یقین مانیے اگر اس وقت طواف کرتے وقت اپنے ان اعمال کا تصور بن گیا جو اللہ کی نافرمانی والے کیے اور اللہ کی نظر رحمت پڑ گئی تو انشاءاللہ عز و جل وہ توبہ کے آنسو نصیب ہو جائیں گے کہ توبہ کے لیے ندامت یہ